السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، 30 اپریل 1945 کو اپنی جان لینے سے پہلے اڈولف ہٹلر اور ان کی بیوی ایوا براؤن نے اپنے تمام کاغذات اور تمام تصاویر سب کچھ جلا دیا۔ ہٹلر چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیچھے کچھ بھی نہ بچے۔ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر بنکر میں کیا کچھ ہوا ہے، مگر اب 70 سال گزرنے کے بعد کچھ سیاسی اور ذاتی ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں۔ یہ انوکھے ڈاکومنٹ جو پہلی بار سامنے آئے ہیں، یہ ڈاکومنٹس ہٹلر کے آخری دن کیسے گزرے اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بنکر کا ماحول کیسا تھا؟ ہٹلر نے اپنی موت کے صرف 24 گھنٹے پہلے ایوا براؤن کو کیسے شادی کی؟ آخر 10 دنوں میں کس نے اس کو قریبی ساتھی نے دھوکہ دیا؟ اور وہ فیصلہ کب ہوا جس میں اپنی جان لینے کا پلان بنایا؟ سب سے بڑھ کر وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے الائیڈ فورسز کو یہ معلوم پڑا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہٹلر کی ہے؟ ہٹلر کی موت کے بعد ہر کوئی بنکر کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 25 نومبر 1945 کمانڈر ریمنڈ روز ایک فرینچ آفیسر تھا۔ وہ بنکر کے اندر گیا۔ بنکر کے اندر جانے کے لیے 26 سیڑھیاں تھیں جو ایک اندھیرے کمرے میں لے جا رہی تھیں۔ وہاں ایک سیاہ اور گندا کمرہ نظر آیا، اس میں ہر طرف بکھرے ہوئے کاغذ اور بکھرے پڑے فرنیچر تھا۔ روز نے کچھ ایسے ڈاکومنٹ ڈھونڈے اور جو ہٹلر کے آخری دنوں پر نئی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ ہٹلر آخر تک اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی موت میں بھی اپنی جیت ڈھونڈ رہا تھا۔ ہٹلر کی موت کے صرف 10 دن پہلے نازی جرمنی کا خواب جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے دیکھا گیا تھا، اب صرف ایک خواب بن چکا تھا۔ ہٹلر کی سلطنت جو کبھی دنیا کی سب سے پاورفل سلطنت سمجھی جاتی تھی، وہ ہٹلر کے سامنے چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی، جو کہ ویسٹرن پاور کے گلے میں ایک ہڈی بنی ہوئی تھی، اپنے آخری پل گن رہی تھی۔ برلن جو ہٹلر کا طاقت کا مرکز تھا، وہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی۔ ڈر اور موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ الائیڈ فورسز کے بم ہر طرف برس رہے تھے اور ریڈ آرمی صرف 100 کلومیٹر دور تھی۔ ہٹلر جو اپنے شکار کا نشانہ بننے والا تھا، ایک بنکر کے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ ایک ایسا بنکر جو برینڈنبرگ گیٹ کے 7 میٹر نیچے بنا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی بنکر نہیں تھا، بلکہ اس کو البرٹ سپیر کو، جو کہ ہٹلر کا پرسنل آرکیٹیکٹ تھا، اس کے ڈیزائن کے حساب سے بہت مضبوط اور بم پروف بنایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1936 کو بنایا گیا تھا، لیکن پھر 1943 اور 1944 میں الائیڈ بومبنگ زیادہ خطرناک ہونے کے باوجود اسے اور مضبوط بنایا گیا۔ اس بنکر کو جرمن زبان میں فوہا بنکر کہا جاتا ہے، یعنی کہ فوہا مطلب لیڈر کا بنکر۔ یہی وہ بنکر تھا جس میں دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والے ہٹلر چھپے ہوئے تھے۔ یہیں پر اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے۔ بنکر کا ماحول بہت ہی ڈپریسڈ تھا۔ خاموشی، کنکریٹ کی موٹی دیواریں اور اندھیرے کا راج تھا۔ یہ بنکر ایک بھول بھلیا کی طرح تھا، جس میں چھوٹے چھوٹے کوریڈورز، کمرے تھے جہاں دم گھٹنے کا احساس ہوتا تھا۔ اس بنکر میں ہٹلر کے 3 کمرے جتنی خفیہ سپیس تھی، جس میں سے ایک میٹنگ روم، جس میں وہ روزانہ 2 بار اپنے ملٹری آفیسر کے ساتھ میٹنگ رکھتا تھا۔ ایوا براؤن جو کہ ان کی وائف تھی، اس کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور دونوں کا ایک باتھ روم تھا۔ اس بنکر کا ماحول ڈر اور خوف سے بھرا ہوا تھا۔ زمین کے نیچے ہونے کی وجہ سے ایک میکینیکل وینٹیلیشن ہوا کے لیے تھا، جو ہر وقت شور کرتا رہتا تھا۔ یہ شور نہ صرف بے آرامی کا باعث بنتا تھا، بلکہ یہاں پر رہنے والوں کے لیے ذہنی بے سکونی کا سبب بھی بن رہا تھا۔
آخری 10 دنوں میں ہٹلر صرف فزیکلی ہی نہیں بلکہ دماغی طور پر بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ان کے ہاتھ کانپنے والی بیماری لگ چکی تھی۔ وہ اپنی اس بیماری کو چھپانے کے لیے اپنا الٹا ہاتھ اکثر اپنی جیب میں رکھتا یا پھر اس کو اس اینگل سے رکھتا کہ وہ سامنے والے کو پتہ نہ چل سکے۔ آخری 10 دنوں میں اس کا ہاتھ لگاتار کانپتا تھا۔ اس کو چلنے میں بھی مشکل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آخری 10 دنوں میں ہٹلر کا چہرہ اتنا سفید اور تھکا ہوا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 10-15 سال بڑا لگنے لگا۔ ان دنوں میں جو بھی افیسر اس کے سامنے آتے تھے اور اس کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بنکر میں موجود ہٹلر کا پرسنل ڈاکٹر روزانہ اس کو گلوکوز اور وٹامن کے انجیکشن لگاتا تھا، لیکن یہ سب اس کی صحت کے لیے کافی نہیں تھا۔ ہٹلر کا اپنے ہاتھ پر قابو اس کے گرتے ہوئے مورال اور حوصلے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اور صبح ایک ملٹری میٹنگ ہوتی تھی جس میں اس کے جنرل برلن کے حالات کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ برلن پر سے اپنا کنٹرول آہستہ آہستہ کھونے کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ ہٹلر کی نیچر میں یہ تھا کہ وہ کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ یہ کسی وجہ سے اپنی آخری دنوں میں وہ اس بات کو لے کر پریشان رہتا کہ کہیں اس کا اپنا جنرل اس کو دھوکہ نہ دے دے، اور حقیقت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آخری دنوں میں جب سب لوگ بنکر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تب ایوا براؤن نے ہٹلر کا ساتھ دیا۔ ایوا براؤن ہٹلر کی 13 سال پرانی وائف تھی۔ ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی مگر وہ ہٹلر کے ساتھ بنکر میں ہی رہتی تھی۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ بنکر میں ہٹلر کے ساتھ رہنا ایوا براؤن کی ضد تھی۔ شاید ہٹلر کی کمزوری کی وجہ سے ایوا براؤن ایک رومانٹک اور بہت ہی جذباتی تھی جو کہ آخر تک ہٹلر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ایوا کے کچھ خط ملے ہیں جو اس نے اپنے دوستوں کو لکھے تھے۔ ان لیٹر کو پڑھنے کے بعد ہی ہٹلر اور ایوا کے پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ ایوا کی زندگی کا مقصد ہی ہٹلر کے ساتھ رہنا تھا۔ اپنے خط میں اس نے لکھا کہ یہ جگہ بہت خوفناک ہے مگر میں یہاں خوش ہوں کیونکہ ہٹلر میرے ساتھ ہے۔ بنکر کے اندر ایوا کے دن مصروفیت کی کچھ خاص نہیں تھی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں وقت گزارتی، اپنے فوٹوگراف کو سیدھا کرتی تھی یا پھر کبھی کبھی ہٹلر کے ساتھ کافی پیتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو ایک کے خط سے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ ایوا خود کو بہت اکیلی محسوس کر رہی تھی۔ اگر بنکر کے باہر کے حالات کے بارے میں جانیں تو آخری 10 دنوں میں برلن ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ الائیڈ فورسز دن رات برلن پر بم کر رہے تھے۔ سوویت یونین کی آرمی وہ ہٹلر کی آرمی سے برلن میں لڑ رہی تھی۔ بے شک اس وقت ہٹلر کے پاس آرمی کے پاس 900 ٹینک، 5 لاکھ کے قریب جرمن سپاہی تھے، لیکن اس سب کے باوجود جرمن فورسز ہمت ہار چکی تھی۔ برلن کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چھپ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوویت یونین آرمی جرمن آرمی کی شکست دے رہی تھی۔ ہر طرف ملبے کا ڈھیر ہی نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب جرمن آرمی کو بھی ہٹلر کا اختتام نظر آنے لگا۔ ہٹلر کی موت کے کچھ دن پہلے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ہرمن گورنگ جو کہ ایک جرمن ایئر فورس کا چیف تھا، اس نے اپنی نیت ظاہر کی کہ وہ پاور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہٹلر کو قریبی ساتھی تھا جس کو ہٹلر نے مختلف پوزیشن دے رکھی تھی۔ 1933 میں ہٹلر نے اس کو ایئر منسٹری کا انچارج بنایا۔ 1935 میں جرمن ایئر فورس کمانڈر ان چیف بنایا۔ 1936 میں فور ایئر کا انچارج بنایا اور پھر 1941 میں ہٹلر نے اپنا جانشین اور ڈیپٹی کا عہدہ دیا، یعنی کہ ہٹلر کے بعد گورنگ کو ہی سب کچھ سنبھالنا تھا۔ گورنگ کا ماننا تھا کہ ہٹلر جرمن میں پھنسا ہوا ہے اور لیڈرشپ اس کا ہاتھ میں آنی چاہیے۔ اس نے ہٹلر کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں اس نے لکھا کہ اگر ہٹلر اب اور فیصلے نہیں کر سکتا تو لیڈرشپ ٹرانسفر کر دے۔
یہ ٹیلی گرام دیکھ کر ہٹلر غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ ہٹلر نے گروئنگ کے تمام پوزیشن سے ہٹا دیا اور اسے غدار ڈکلیئر کر کے اس کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ بعد میں گروئنگ کو گرفتار کیا، سزائے موت سنائی گئی، مگر اس نے اپنی سزائے موت سے چند گھنٹے پہلے ہی زہر کھا کر اپنی جان لے لی۔ ایک طرف سوویت یونین آرمی برلن میں گھستی جا رہی تھی اور ہٹلر کا ساتھی غداری کر بیٹھا تھا۔ 29 اپریل 1945 کا دن تھا۔ ہٹلر نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اب وقت آ چکا ہے۔ رات کا 1 بجے تھا۔ اس نے برسوں پرانی اپنی دوست ایوا براؤن سے شادی کر لی تھی۔ یہ شادی اسی بنکر میں 2-3 آفیسرز کے سامنے ہوئی۔ شادی کرنے کے بعد اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنی وصیت لکھنے کو کہا، جس میں ہٹلر کے الفاظ یہ تھے: میں اور میری بیوی ایوا براؤن نے موت کو چنا ہے۔ ہمارے لیے خود کو دشمن کے حوالے کرنے کی شرمندگی سے بہتر موت ہے۔ بدقسمتی سے یہ شادی صرف 1 دن کی تھی۔ 30 اپریل 1945 دوپہر کو 3 بجے اپنی بلونڈی نام کے ایک کتے کو زہر دیا اور ایوا کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے۔ شادی کے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دونوں نے کمرے میں ہی اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ ہٹلر نے خود کو گولی مار لی اور ایوا نے زہر کے کیپسول کھا کر خود کو ختم کر لی۔ بنکر کے سٹاف کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسے لے جائیں، ڈیڈ باڈی کو لے کر دونوں کو صحن میں لے جائیں اور وہاں پر آگ لگا دیں، اور بنکر کے سٹاف نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس کو صحن میں لے گئے اور آگ لگا دی، کیونکہ ہٹلر اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ موت سے پہلے دونوں نے اپنی تصویریں اور تمام ڈاکومنٹس کو جلا دیا۔ آخر میں خود کو بھی جلانے کا آرڈر دیا۔ ہٹلر آخری دم تک اپنے دشمن کے ہاتھ سے نہیں مرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔